بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 69 درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ذکر کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی الجیش الذین یقصدون الکعبۃ یخسف باولہم وآخرہم، فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اشراف ومن لیس منہم، فقال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم۔ یہاں قرب قیامت کا ذکر کیا گیا کہ آخر دور میں ایک گروہ جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرے گا، اور اس کی نوعیت اور اس کی کنڈیشن کا ذکر کیا گیا۔ اسی روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر درج کیا، اور یہ باب ہے باب ما ذکر فی الاسواق۔ یہ بازاروں سے متعلق باب ہے، اور اس کے اندر 2118 حدیث پاک کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا، جسے امام نووی نے اپنی بستان العارفین کے اندر درج کیا۔ یہ حدیث پاک مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ مقام بیضاء پہ پہنچے گا تو مقام بیضاء پہ پہنچنے کے بعد ان کو اول سے آخر تک زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ یخسف باولہم وآخرہم، یعنی پہلوں کو بھی اور آخر والوں کو بھی زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ وفیہم اسواقہم، جبکہ ان میں کچھ بازار ہوں گے۔ ومن لیس منہم، اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اس لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو جو حملہ کرنے والے نہیں ہوں گے، بازار ہوں گے، مارکیٹ ہوگی، ان کو کیسے دنسا دیا جائے گا؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یخسف باولہم وآخرہم، فرمایا ان کو اول تا آخر دنسا دیا جائے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق مبعوث کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد جو بعث ہوگا وہ ان کی نیات کے مطابق ہوگا، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو یہاں کعبہ پہ آ کے حملہ کریں گے، اور ان کے حملہ کے نتیجے میں ان کے اول کو اور ان کے آخر کو سب کو دنسا دیا جائے گا۔ تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو حملہ کی نیت سے نہیں آئے ہوں گے، مارکیٹ ہوگی، بازار ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی نیت اور ارادہ بھی نہیں تھا خانہ کعبہ کو گرانے کا، تو ان کو دنسا دیا جائے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اٹھائے جائیں گے
تو ثم یبعثون علی نیاتہم، وہ نیات کے اعتبار سے ان کو اٹھایا جائے گا. جن کی نیت ہوگی کعبہ کو گرانے کی تو ان کے لیے ہلاکت ان کا مقدر بنا دی جائے گی، اور جن کی نیت کعبہ کو گرانے کی نہیں ہوگی ان کے لیے سزا کا وہ عمل نہیں ہوگا، جزا کا وہ عمل نہیں ہوگا. یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ملائکہ کو مقرر کیا گیا ہے وہ سزا ان کے لیے متعین نہیں کریں گے. تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، کل قیامت کے دن جو اٹھنے کا عمل ہے وہ اس کی نیت کے عین مطابق ہے. دوسرے مقام پہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کما تموتون، جس طرح تم مرتے ہو تو باسون، اسی طرح تم اٹھائے جاتے ہو. تو بندہ جس حالت پہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اسی حالت پہ اٹھایا جاتا ہے. تو باسون کما تموتون، تمہیں اٹھایا جائے گا جس طرح تم مرو گے، جس حالت میں تم مرو گے. اب جن کی نیت کعبہ کو گرانے کی تھی یا کعبہ کو ڈھانے کی تھی، اس کی نیت کے اعتبار سے اسے اٹھایا جائے گا. یعنی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی جن کی نیت کعبہ کو گرانے کی تھی. اور اگر آپ نیت کو دیکھیں تو نیت پہ انسان کے اعمال، انسان کا کردار، انسان کا رویہ یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. انسان کی نیت کے آثار ذرات تک پہنچتے ہیں، باغات تک پہنچتے ہیں، کھیتی باڑی تک پہنچتے ہیں، صحبت میں بیٹھنے والوں کے وجود تک پہنچتے ہیں، اس خطے اور اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں تک اس کا ظاہری تصرف ہوتا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر ایک حکایت کو درج کیا. اگر آدمی اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لے تو بہت سارے مسائل اور معاملات کو آسانی سے طے بھی کر سکتا ہے اور حل بھی کر سکتا ہے. لیکن اس حکایت کو سننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ آج ہمارا رونا دھونا، شکوہ شکایت، کبھی کسی کا گلا، کبھی کسی کا گلا، کبھی کسی کی شکایت، اور ملکی صورتحال کو آپ دیکھیں تو اس میں کیا کنڈیشن اور کیا صورتحال جس سے ہم دو چار ہیں. ہم گلا کرتے ہیں فقط، لیکن خود کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، خود کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی نیت کو اور نیت کے حسن کو نکھارنے کی کوشش نہیں کرتے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ شکار کے لیے نکلا. جب شکار کے لیے نکلا تو ایک ہرن اس کے سامنے آیا، اس نے اس کے پیچھے گھوڑا لگا دیا. ہرن آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے اس بادشاہ کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دوڑاتے 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 اس کا شکار اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور بہت طویل سفر کر چکا وہ بادشاہ. یہاں تک کہ جب ہرن اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو وہ شکار نہ کر سکا. تو آپ جانتے ہیں جو لوگ شکار کو کرنا جانتے ہیں اور شکار کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے اگر شکار آدمی کے سامنے آئے اور آدمی اس کو شکار کر لے تو سفر طویل ہی کیوں نہ ہو آدمی کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، تھکان محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ شکار نہ کر پائے تو تھوڑا سفر بھی اسے طویل اور زیادہ سفر محسوس ہوتا ہے. چونکہ بادشاہ کے ہاتھ سے شکار نکل گیا تو اس کی تھکاوٹ بڑھ گئی، بھوک نے شدت پکڑی، پیاس کے اندر شدت پائی گئی. تو اس نے کہا کہیں سے کوئی پانی یا کھانے کو لقمہ مل جائے. تو اس کے ذہن میں جب اس کی جستجو پیدا ہوئی تو اس نے راستے میں واپس آتے ہوئے
ایک دور سے باغ کو دیکھا، اسے باغ دکھائی دیا. وہ گیا تو وہاں ایک بزرگ تشریف فرما تھے. ان سے وہ جا کے کہتا ہے، بزرگوں کو خبر نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن چونکہ اس کی ریاست میں رہتا تھا تو اس نے کہا، بزرگوں مجھے کھانے کو کچھ چاہیے. تو انہوں نے ایک پودے سے ایک پھل اتار کے اس بادشاہ کو دیا. اور آپ جانتے ہیں جب بھوک ایک خاص کیفیت میں ہو اور موقع اور ماحول ہو تو آدمی کو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اور پسند آتی ہے. انہوں نے وہ کھایا تو بہت اسے وہ پھل میٹھا لگا. اس نے کہا، بزرگوں ابھی میری بھوک ختم نہیں ہوئی، آپ مجھے مزید دے دیں. انہوں نے ایک اور پھل توڑ کے دیا. جب انہوں نے دوسرا پھل توڑ کے دیا تو اس بادشاہ کی نیت کے اندر خرابی آ گئی. اس نے کہا کہ کسی نہ کسی طریق سے اس باغ کو غصب کر لیا جائے. جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اس نے اس بزرگ سے ایک اور پھل کی خواہش کا اظہار کیا. جب انہوں نے تیسرا پھل توڑ کے دیا تو وہ ترش تھا، وہ کڑوا تھا. تو بادشاہ نے کہا، بزرگوں یہ پہلے 2 دانے تو میٹھے تھے، یہ کڑوا کیوں ہے؟ حالانکہ اس کا پودا تو ایک ہی ہے. اس میں ترش پن پایا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ پہلے دانا لوگ، حکیم لوگ ہوتے تھے اور بزرگوں کے اندر دانائی وافر مقدار میں ہوتی تھی، انہوں نے اپنی بصیرت سے، اپنی دانائی سے، عقل مندی سے، اپنی فراست سے جان لیا. اور انہوں نے جواب میں کہا، آدمی کو دہلا دیتا ہے یہ جواب، آدمی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ جواب. اس نے کہا، لگتا ہے اس ریاست کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھل ترش اور کڑوا ہو گیا. تو وہ چونکہ خود بادشاہ تھا، اس نے کہا، بزرگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نیت اگر بدل جائے تو پھل کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے، ترش پن آ جاتا ہے. اس نے کہا، ہوتا ہے. جو اس ریاست کا، جو اس مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی نیت کے اثرات فقط اس کے وجود میں نہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے وزراء کے وجود میں نہیں، اس کے رعایا کے وجود میں نہیں، اس کی سلطنت میں ذرات تک بھی اس کی تاثیر پہنچتی ہے. باغ کے پھل کے دانوں تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے، زمین کے ذرات تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے. اس نے کہا، اس کی نیت بدل گئی ہے اور نیت کسی چیز کو غصب کرنے کی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس پھل کے اندر ترش پن آ گیا. تو بادشاہ نے وہیں پہ کھڑے کھڑے، چونکہ بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، کھڑے کھڑے توبہ کی اللہ کے حضور. اللہ کرے کہ توبہ کی توفیق بھی مل جائے، یہ بھی اس کی عنایت سے ہوتا ہے. اگر آدمی کے دل میں خشیت الہی ہو تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو پورے کرنے کی نیت ہو تو پھر توفیق مل جاتی ہے، پھر اس کا احسان ہو جاتا ہے. تو وہیں پہ بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی اور کہا، آج کے بعد زندگی میں غصب کی نیت نہیں کروں گا، میرا مالک میری اس غلطی کو معاف کر دے. پھر انہوں نے کہا، ایک اور دانہ دیجیے. جب ایک اور پھل انہوں نے کھایا تو وہ پہلے دونوں پھلوں سے بھی زیادہ میٹھا تھا. اس نے کہا، اب اس میں مٹھاس بڑھ گیا ہے، کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے جو جواب دیا وہ بھی دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے. انہوں نے کہا، بادشاہ کی نیت میں اخلاص آ گیا ہوگا، جس کے نتیجے میں پھل کے اندر مٹھاس آ گیا ہے. تو رعایا، مملکت، بادشاہت اور ریاست کے اندر جو حسن آتا ہے، جو زینت آتی ہے، جو سدھار آتا ہے، جو خوش اسلوبی آتی ہے،
وہ بادشاہ کی نیت کے عمل دخل سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی نیت درست ہو جائے تو یقیناً اس کی ریاست کے اندر حسن اخلاق آ جاتا ہے، حسن کردار آ جاتا ہے، حسن رویہ آ جاتا ہے۔ اور صرف یہ بادشاہ کی بات نہیں، اگر والدین کی نیت کے اندر حسن ہو تو اولاد با کردار بنتی ہے، استاد کی نیت کے اندر حسن ہو تو شاگرد اعلیٰ معیارات کو پہنچتے ہیں۔ اگر بادشاہ کے نیت کے اندر حسن آ جائے تو اس کی ریاست سنور جاتی ہے، اس کی ریاست سدھر جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا جو حشر نشر ہے وہ اس کی نیت کے حسن پہ ہے، اس کے کردار کے حسن پہ ہے، اس کے رویہ کے حسن پہ ہے، اس کے عدل کے حسن پہ ہے، اس کے صدق کے حسن پہ ہے، اس کے اخلاق کے حسن پہ ہے، اس کے اچھے کردار کے حسن پہ ہے۔ اگر یہ چیزیں سنور جائیں اور ان کے اندر نیت اور نیت کے اندر حسن اعلیٰ معیارات کو پالے تو پھر اس کی تاثیر کا حسن بڑھ جاتا ہے اور آدمی ان کامیابیوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے جن کامیابیوں کی اسے توقع تک بھی نہیں ہوتی۔ آئیے ہمیں اپنی نیت کو سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے اور نیت کو اعلیٰ معیار پہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ قرب خدا بھی نصیب ہو، قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو اور فقط دنیا ہی نہیں آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں بھی ہمارا مقدر بن سکیں۔ بہت شکریہ۔